اور کئی خطابات اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے، لیکن جڑا خلت والا لقب خلیل، یہ اتنا بڑا لقب ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا یہ لقب میرے دادا حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا یا میں محمد رسول اللہ کو عطا کیا؟ سبحان حکمت قارت نے جتا حضور علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محبت کے پیار کا تذکرہ کرتے دل اتھائی صحیح فرمائے کہ لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے سوا کہیں اور ذات کو خلیل بناوا اور ابو بکر صدیق ہے، لیکن چونکہ میری سنت کا تعلق اللہ کی ذات دینا ہے، اس واسطے میں اللہ کا خلیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خلت کا لقب عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے بھی سب کو یہ حکم دیتے کہ واتخذوا ملت ابراہیم خلیلا۔ لمبی بحث نہیں عرض کرنا چاہتا، میں جڑا کچھ نچوڑ کٹے کہ یہ القاب اللہ نے کیوں عطا فرمائے، محض میرے کو جڑا کچھ نظر آئے قرآن حدیث کے اندر کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ پیغمبر کے جنہوں نے کہیں موڑ کے لیے حکم ربی کے سامنے امر ربی کے سامنے کوئی بال برابر بھی چور و چراغ دینا، یعنی جو ہی جیڑا بھی رب کا حکم آتا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سرے وال سے برابر بھی انحراف کی نہیں فرمایا، منہ نہیں پھیریا، کٹ حجتی پیش نہیں کی تھی، کوئی ایسی دل کہ اللہ میاں میرا یہ دل چاہتا ہے یا میں نہیں آتا ہمیں، فرمایا نہ، بلکہ اپنی مرضی کو اپنی رضا کو اللہ دی رضا دے اوپر قربان کرے، اور شریعت یہ کو چاہیے۔ نماز عبادت ہوئی جاتی نہیں، عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکات عبادت، لیکن میں اگر ہجرت واسطے یہ آتا ہوں نماز عبادت نہیں، زکات عبادت نہیں، فرض کرو میں ایک منٹ واسطے آتا ہوں، صدقات عبادت نہیں، عبادت ہے امر ربی کو منن دانا، عبادت ہے حکم ربی کو منن دانا کہ جے مقام سے انہوں حکم
لہذا نماز عبادت صحیح فرمایا نفل پڑھو اینا ثواب یہ تک نہیں کہ اج پڑھے ہوئے تسا تے پڑھ کے چلے گئے میں اللہ اینا ثواب بدھیلا راساں حتیٰ کہ دل قیامت دے دو نفلی بھی تو پہاڑ دے برابر ثواب مل سکے. لیکن اگر یہ دو نفلی یہ عید والی دن گزرے عید الاضحیٰ یا عید الفطر ایک بندہ نماز عید تو پہلے صبح دی نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد تے نماز عید تو پہلے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں دے اللہ اکبر یہ آخر ثواب کے گناہ اللہ اکبر آخر ثواب سبحانک اللہ پڑھنا ثواب الحمد شریف پڑھنا ثواب سورہ اخلاص پڑھنا ثواب رکوع سجدہ ہر شے ثواب. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اگر عید والی نماز صبح دی نماز تو لے کے تے عید دی نماز تو پہلے تک کوئی بندہ اگرچہ اشراق دی نیت کر کے بھی 2 نفل پڑھے بجائے ثواب دے کیا تیسی گناہ پڑھنا جائز نہیں پڑھنا درست نہیں پڑھنا ٹھیک نہیں. ہوں تسا آخسو انہیں نیت نماز کی کیتی آخیا اللہ اکبر پڑھیا سبحانک اللہم پڑھی سورہ فاتحہ ہے پڑھی سورہ اخلاص ہے پڑھیا التحیات ہے لیکن ثواب نہیں پیا ملتا ثواب نہیں پیا ملتا. کیوں؟ یہ آخسوں کہ اتھا پڑھن دا حکم نہیں ہے معلوم تھیا شریعت تے دین ہے حکم اللہ دا مننے حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مننے جتنا حکم آ گئے بس ان دے بعد انکار دی گنجائش ہے. روزہ رکھن ثواب ٹھیک ہے بہت بڑا اجر ہے لیکن اگر کوئی بندہ عید والی دیوار آکھے کہ میں روزے دار ہوں روزے دار ثواب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ حکم ربی نہیں میرے آقا کا حکم نہیں ہے. تسا بھی آخسو بھائی عید والی دیوار کا شیطان کا روزہ ہے ٹھیک ہے. گال یہ ثابت ہوئی کہ شریعت اصل دے اندر دین اصل دے اندر حکم ربی منن کا نا اس کو بعد حکم نبوی منن کا نا اور نبوی حکم تو بعد اپنے ماں باپ دا حکم منن کا نام تیجے نمبر تے کون ماں باپ انہاں دا حکم مننا بھی عین کیا ہے عبادت ہے عین دین ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دے اندر انہاں دی ذات کو دیکھو پڑھو مالک کائنات نے پیدا کیے تھے ایسے گھر دے اندر باپ پتر اما پت بنا بنا باپ بنا بنا کے بیج روانا لیکن ابا بھی خدا کا ممکن تے اما بھی خدا کا انکار کرنے والی ہوں رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر اے میرے نبی میرا حکم دے میرا آرڈر ہے کہ انہاں دے نال ناتا توڑ کے میرے نال جوڑ میں اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات
اللہ نے 100 سال تک بیٹا نہیں دیتا، اولاد کی نعمت کو محروم رکھے. خدا کا پیغمبر اللہ کی رحمت کو مایوس نہیں ہویا. میرے محلے والے دوستوں، یہ جو اساتیاں پتر غیر اللہ کو ون بنتے ہیں، دربارہ مزارات تھے، حضرت سلطان باؤدی دربار تھے، لیکن نے کپڑا بچھا کے پتر مدینہ پہ ذرا اندازہ تے فرماؤ. میں حدیث پاک کے اندر پڑھے گی، میرے آقا آمنہ دلال محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف ہے ناظر. سید کی بیوی، محبت کے پیار والی بیوی، بہت ہی زیادہ محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کے کول ایک ہمسائی آئی بیٹھی ہے. خدا بچہ چھوڑی تھی اندر سیدہ میرے آقا کو دیکھ کے زار خدار محمد اکھیاں چوہے چوہے نیند اتنے بہنر کے ختم بھی نہیں ہوتے جی میں سامنا دیا بدریاں بستی ہے. حضور علیہ السلام کو دیکھ کے اما عائشہ صدیقہ انہیں محمد حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تیری کیفیت کو بھانپیاں تیری حالت کو دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ تو کیوں روتی پڑھے، لیکن میں کیا کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا اعظم رسول ہوں، لیکن دھیتے پتر دیور کا اختیار میں محمد کا بھی قائم ہے. سیدی ساری اولاد حضرت اما خدیجہ الکبریٰ کو ہے. یہی بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ کا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نال باوجود اتنا محبت تے پیار ہوਣ دے اللہ انہاں دے بطن وچوں حضور کو اولاد بولو نا صحیح کو اولاد نہیں دیتی. اما عائشہ صدیقہ رو رو کے حضور علیہ السلام کے سامنے نڈال دیا ہونی ہیں. صحیح نے فرمایا عائشہ یہ اختیار میرا ہے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال گزر گئے. کتنے 100 سال. اللہ نے بیٹا نہیں دیتا، پتر نہیں دیتا. اللہ نے نبی کو جنت میں مرتے آئے پیغمبر آدھے ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. انہوں پیغمبر دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے انہوں رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر بیٹا بھی دینا پیا، انعام بھی دینا پیا، لال امتحان کا پرچہ بھی دینا پیا. اللہ یہ کیا ہے، انعام بھی ہے امتحان بھی ہے. فرمایا ہاں ہاں تاری خواہش ہے بیٹے دی، تاری خواہش ہے پتر دی، تاری خواہش ہے اولاد دی، لیکن ابراہیم خلیل تو سامنے ہو خلدت تعلق میرے نالے. بیٹا ایسا دے دا پیا پتر تہاڈا ہو سی، نبی میرا ہو سی، پتر بھی میرا پیا. انہیں سر نبوت کا آج بھی سجے دا پیا، لیکن تمہارے واسطے امتحان یہ ہے کہ ان بیٹے دے نال تساں پیار نہیں کرنا. محبت کا تعلق میرے نال ہے، خلت کا تعلق میرے نال ہے. بیٹے کو غصے نہیں دیونے، ہاں نام نہیں لانا، چنا نہیں، پیار نہیں کرنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ عرض کرے ربا حاضر حاضر اور باپ جنا 100 سال دے لوٹے سیدھے بیٹے دے نال پیار نہ کرے، 100 سال کے عمر تے عمر تے نال منگے ہوئے پتر نال پیار نہ کرے. لیکن ابراہیم علیہ السلام عرض کرے اللہ میں تیرے حکم دا تابع، تیرے امر دا تابع، تیرے فرمان دا تابع، جو تیرا حکم میں حاضر. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر جیتا فرمایا کینے کرو یہ معصوم بچے کو
سجے جمے بچے کو پھول جیسے معصوم کو سیدہ حاجرہ کو مکے ایسے جنت طیبات کے اندر چھوڑ کے آؤ جتنا سایہ نہ ہوئے مقام نہ ہوئے کوئی درخت نہ ہوئے چھانتے باہر کی کوئی جگہ بھی نہ ہوئے پانی کی مردہ بھی نہ ہوئے کھاور کی کوئی شے نہ ہوئے کھاور پینا تو ڈالا کوئی فیسلٹیز کوئی سہولیات کوئی بھی اٹھانا ہوئے اللہ حکم دیا میں حاضر ایک پوچھا کہ کیوں وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے اللہ میری بیوی کا کوئی جرم نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے یہ معصوم کا بھی کوئی جرم قصور نہیں ہے لیکن جو تیرا حکم جو تیرا آرڈر میں تعمیر کی شان واسطے تیار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ معصوم حضرت حاجرہ معصوم بیٹا حضرت اسماعیل حکم ربی جلال ایسے مقام تے چھوڑا ہے تیرا چکنے پہاڑ اور کالے پہاڑ پتھر ہی پتھر نہ سایہ نہ پانی نہ خبر کی مردی کوئی چیز حضرت سیدہ حاجرہ کو ایک معمولیت توشا چھوٹا دیا مشری کا لے کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جتنے بچن سیدہ حاجرہ تمام پکڑے لیے ابراہیم کوئی قصور کوئی جناب وجہ کوئی بھی غلطی حضرت ابراہیم بولے دے نہیں بس آسمان پر اشارہ جب اشارہ کیتے نے سیدہ حاجرہ نے دامن خلیل چھوڑ کے عرض کیتے اے خلیل میں تیرا دامن چھوڑ کے دامن جلیل کرنے کی پہنا اے ابراہیم اگر تساں اگلے چیزیں دے اندر بعد چیزیں دے اندر اپنے رب جلیل کو نوے بھولے تب بھی جنگل بیمان کے اندر نہ بھولا سکیں لیکن حضرت ابراہیم بس آدر جو حکم ملے حکم دی تعمیل دے اندر چھوڑ کے آدر بدیوں بیٹا جنہیں تھوڑا جیا وڈا تھی دے ول زبانی حکم بھی نہیں جبریل دے ذریعے بھی نہیں بلکہ خواب دے ذریعے حکم ملتا کس دے ذریعے خواب دے اندر میں تو کچھ نہیں کہ شریعت نام ہے حکم ربی کو منن دا یہ دے حکم کو منن دا اللہ دے حکم کو منن دا شریعت ہے انہیں نبی دے حکم کو منن دا شریعت ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ نے مرجنے جنت عالمین بیٹے بول یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا نظر کے اندر لکھے بھی خواب دے اندر لکھے بھی کیا لکھے بھی انی نربہوگا ہاتھ میرا چھری تیری تے گردن تیری میں جگہ سکا کرنا بیٹا تیرا کیا خیال ہے فانظر ماذا ترا فانظر ماذا ترا تیرا اس بارے کے اندر کیا خیال ہے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ابے ہوئے نہیں آتے جو بابا اجے تو کیا پیا دے تو سب کو ابا ہی دے جڑے جلدیاں ہی میرے نال پیار نہ کیتا تو سب کو ابا ہی دے جڑے میرے گندک کو کرے کو سے بھی نہ دیتے تو سب کو ابا ہی دے جنہاں نے میرے کو چھوٹے معصوم عادت دے اندر چاہتے جنت بیابان کے اندر سجائی میری اماں کو بھی دین باپ کے آ کے چھوڑ گئے حضرت
حضرت اسماعیل نے ابو کے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ بیٹا نبی ہے پتہ ہے جو شریعت اللہ کا حکم مننا شریعت نبی کا حکم مننا تے شریعت ماں باپ کا حکم مننا سبحان اللہ سمجھ آئی اس واسطے بلا چون و چرا بغیر متھے تے تیوڑی پاتے ہوئے سارے ہاں یہ ہے نا ابا کوئی گال کرے پہلے نمبر تے متھے تے تیوڑی آتی بھائی باپ نے یہ گال کی کیوں ہے جی سارے مزاج کے خلاف ہے نا یہ میں پرسوں ڈیرہ غازی خان عید پڑھائی انہوں نے سے عید نماز کے بعد جنازہ ہے فوراً میں کہ اللہ ولی کی رحمت کرے خیر ہے کون فوت ہے انہوں نے بس وہ کل رات جڑا ہے نا 18-20 سال کا نوجوان آتے ابے کو آخر تھی میں موٹر سائیکل کی چابی دے انہوں کے پتر موٹر سائیکل کا پتہ ہے روز دکھی کسی نے چھکی سویرے لگا وہیں ہوں موٹر سائیکل چکواس ہے یا پریشانی تھی سی بس ابے اتنا کچھ آخے وہ جو گئے رنگ کی پسٹل کڈے سی پسٹل کڈ کے یہ ہوں ابے کو سہیندہ پائے جو ابے موٹر سائیکل کی چابی کیوں نہیں دی دوجے کمرے ٹھاکے کی آواز آئی ہے ول گئے نوجوان بیٹا سمجھو پسٹل اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر میں کہ یار وہ خودکشی نہ کی سے خودکشی کی تھی میں کہ جنازہ تو شریعت محمدی دے اندر صرف اتنی حد تک پڑھنے کی اجازت ہے صحیح نے فرمایا کوئی میں دو ترے بندے پڑھاویں مولوی حافظ قاری عالم وہ بھی نہ پڑھاوے عام بندہ کوئی میں پڑھاوے 2-4 بندے بھی شامل تھی میں تاکہ دنیا کو جڑی ہے شاید آپ پتہ چلے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیلا جنازہ پڑھن کو بھی حضور علیہ السلام نے منع کر دیا اللہ رسول دا حکم سارے نزدیک کوئی حیثیت رکھ دے نہیں آپ کو بھی اللہ دا حکم ہے آسان کون سے خیر بھائی نبی علیہ السلام دا حکم ہے او یار کون سے خیر ہے سارے رسمائیں سارے رواج سارے ریتائیں اصل کیا کروں چھوڑ نہ سکتے ٹھیک ہے خدا رسول کا حکم بھی منے سو اور منے دے کی میں ہے میں جیتا ہوں گھر بڑھایا نا 4 دیوارہ پہلے شادی ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں حاجی نوازی لوگ ہیں پہلی دیوار ڈول ڈمک خوب بیم شرناک آواز دوسری دیوار بھی ڈول ڈمک تیسری مولوی صاحب آ گئے یہ سب میلاد شریف کرے گئے وقت جناب ناتا لگ گئے میلاد شریف وقت میلاد شریف وقت چوتھی رات وقت انہوں نے نٹوے منگوائے جڑے گاون بجاون والے ہیں بھائی یہ میں انہیں بعد میں کہ حصے گئے کیا کیتے بس یہ اللہ رسول کو بھی راضی کیتے سے نوجوان اولاد ہے یا خیر انہاں کو بھی راضی یعنی اللہ رسول تے بھی وہ مولوی منگا کے یعنی ایسا مولوی نکال وہ تو نہیں رہی کہ جنرل اگے سارے بزرگ تو پہلے بزرگ واز کرے دھیان انہاں دی گال اتھوں سینے چوں نکلتی ہے دل چوں نکلتی ہے بلا تہاڈے بھی دل چ لاندی ہے اثر تھیندا ہا اونی نشانی یہ بزرگ بیٹھے یہ بزرگ بیٹھے یہ لوگ بیٹھے ٹھیک ہے منے نے ہن ہوں مولوی دی آواز بھی گلے میں اتو اتو نکلتی ہے اصا سر تار پڑے دے بھئی نات خان کیڑی طرز کیڑی سر لا کے پڑھدا پے اور کیڑا ڈیزائن تے انداز ہے اس کو جے تک بندہ قریب تھی کہ توجہ الفاظ تے نہ کرے بھئی یہ نعت ہے یا گانا ہے اون میرے کہیں نعت تے گانے دا فرق بھی معلوم میں حقیقت از بیٹھا کروں نہیں معلوم تھی دا وہ اتھو مولوی دے گلے چو تو نکل دیے تمہارے سرا دے اتو تھی کہ
ایویں اتنے تے پار لگی ویندی ہے اندر کوئی شے آتی نہیں. یعنی میں یہ وہ حقیقت نے سیدا بیٹا جی تمہارے سارے درمیان ہو رہے اکھاں ڈٹھی کنا سنی دو راتی دول تیجی رات میلاد تے چوتھی رات ڈٹ میں اللہ دا حکم کیتا گیا اون نبی دا حکم کیتا گیا سارا رواج اگو آ گئے ساری رسم اگو آ گئی ماں باپ دے حکامات دا یہ عالم ہے کہ ابا پہلی دفعہ سدے جواب دی بجائے متھے تے تیوڑی آ گئی اکھی پھرک میں دی بھائی نہیں اساں تے فلاں اپنے مسئلے چ میرے پایا سے تے باپ نے سب نے اس ٹائم سجا کیوں ہے آواز کیوں دیتی ہے تے دوسری باری بلا جو سجے چل اساں ایسا پرش جواب دیتے ہیں ایسی سختی نہ ہاں کیا ہے دماغ خراب ہے جی بہت شریفانہ لفظ بولوں جا بس چکرو بادشاہ جاتا ہے کیا مانا یعنی بے وقوف جو یہ سارے نزدیک سمجھو ہوں ایک پیار کا لفظ ہو جائے سارے محلے کی بات ایک والد اپنا ہی کوئی ذاتی کم میرے کو لایا بیٹا پتر ادا وہ بھی چٹی ڈاڑی ہوئی بھی تھی باپ نے بھی خدا لگو کی تھی واللہ میں ممبر سے بیٹھا وہ میرے سامنے بھیڑی میری نے بندے بیٹھے میں اٹھا کر وہ میرے ساتھ یہ تھے عالم میرے دوستوں میرے بزرگوں جو میں ٹائم تمہارا میں زیادہ زندہ پیا میں تو مین شاید ایسی ہے کہ شریعت نہ کیڑی شاید ہے بھائی نماز یہ عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکات صدقات عبادت ہے لیکن انہاں چیزوں کو ود کے سب تو اول عبادت جڑی ہے وہ ہے اللہ دا حکم منن اودے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم منن ماں باپ دا حکم منن اگر اودے حکم دے مطابق اگلے کم حسین تا عبادت بڑسی اگر اودے حکم دے مطابق نہ حسین تا عبادت زور بولو نہ بڑسی اگو چونکہ چنانچہ نہیں کرنا سارے کو کٹ حجتی واسطے چند الفاظ ہیں چونکہ چنانچہ لہذا لیکن کہ گال دے حجت پیش کر دیو میں نا بس چونکہ حضرت صاحب معاملہ ایویں ہے چنانچہ میں ایویں کیتے نہیں چاہ لہذا ہن گال ایویں بڑھ گئی ہے لیکن اگر تو صحیح میں آپ کو توجہ رہے نا یعنی ایک کٹ حجتیاں شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی مثال ہے کہ باوجود ان کے معصوم ہیں چھوٹے ہیں ابا جنگل چھوڑایا ہو لیکن اجل اللہ کا نبی عطا پایا کہ بیٹا فانظر ماذا ترى تیرا کیا خیال ہے جواب اتنا دے قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین ابا جان میں متصور کرنا پیسوں اللہ قرآن دے کہ جب اکیلے بھی حکم ربی جو سرے کوئی خلاف نہیں کیتا تے بیٹے نے بھی حکم لم یزد تو سرے کو انحراف نہیں کیتا کمل ول اللہ رب العالمین نے فوری سینہ عطا فرمائے وہ سینہ چاہی کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر واضح کیتا کہ فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت
كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. پہلے نمبر پہ اللہ فرمایا کہ اصل جب پوچھے کہ تمہیں نبی سارے حکم دے سامنے جھک سارے حکم دے سامنے جھک گئے. اسلمات لفظ ہے. اسلما اسلم تسلم کیا معنی؟ جھک وجنا. مسلمان کو مسلمان بھی اس بات سے آکھا گئے جو اللہ دے حکم دے کو کیا کی وجہ جھک وجے اگوں چونو چرا نہ کرے اگوں کٹ حجتیاں نہ کرے. یہودی دعوے دار حضرت ابراہیم صادق، عیسائی دعوے دار حضرت ابراہیم صادق، اساں انہاں دی اولاد چوئے سارا تعلق ہے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیاں چوں نہ نصرانیاں چوں بلکہ حنیفا مسلما. وہ تھے مسلمان، ایسے سیدھے راستے والے مسلمان. اتنا بھی فرمایا فلما اسلما کہ او مسلمان میرا پیغمبر جب میرے حکم کے سامنے جھک گیا مت رب فرمے دے میں انعام یہ دیتے بھی کہ وفدیناہ بذبح عظیم. ہننا تے جان دی قربانی چاہدا ہمیں، ہننا تے جان چاہدا ہمیں. لیکن جب پیغمبر پوری طرح جھک گئے میں اللہ نے وفدیناہ بذبح عظیم فدیے دے اندر ذبح عظیم کی صورت عطا کی تھی. میرے دوستو یہ اصل قربانی تا جان دی قربانی ہے، جسم دی قربانی ہے، وجود دی قربانی ہے. اللہ جے آکے ہاں اللہ کو بتائی این دور دے اندر جڑا اساں بکرا بھیڑ یا گاں یہ اوکھی ذبح کریں ہیں پوتر کوئی ذبح کرے ہے جی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا احسان ایک بار بھی دیکھتے بہت بڑا احسان. اس احسان کا بدلہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح نے فرمایا لوگو ابراہیم علیہ السلام میرا بہت سے نبی ہے تساں جلے نماز پڑھی کرو جتنا میں محمد کے درود بھیجا کرو اتنا قیامت کی صبح تک میرے ابراہیم کے ان کی آل تے بھی درود بھیجا. ہر نماز کے اندر نفل سنت فرض واجب جلے التحیات پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ احسان دا بدلہ ہے جڑا احسان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے سارے تے کیتے قیامت کی صبح تک اساں انہاں دے احسان دا یہ شکر ادا کرنے ہوئے رب دے کول دعا ودے کرنے ہیں، رب دے کول دعا ودے کرنے ہیں. اکثر اصل گناہ گار امتی ہے سارا کیا لگے دوستو جنہیں نبی دا سارے اتے حق کے سارا بھی نبی دے اتے حق کے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کی چاہتے صحابی اعظم 2 منٹ ذبح کرے دے ہیں صحیح جلے ذبح فرمے دے ہیں ایک قربانی میں محمد دی ہے تے دوسری قربانی میں اپنی پوری امت دی طرف کو دے دا. یعنی طرف کو دے دا بیان پوری امت کی طرف قول مالک کی امت کو بھی چاہیے ہے امت بھی نبی کا حق ہے کہ قربانی چھو نبی کو یاد رکھیں اور کوئی بندہ قربانی حضور علیہ السلام کی طرف بھی کر چھوڑیا کرے. اکثر سے گیڑ ہمارے پاس آتے سارے کو اپنی اوکھی تھی حضور کی طرف. جی وجہ کیا ہے؟ سچی گال ادا کیا سارے دل کے اندر وہ شاید نہیں کہی جڑی ہونی چاہیے کہ اللہ دا حکم آوے اساں فوراً تسلیم کرو، نبی دا حکم آوے فوراً سر جھکا دو، ماں باپ دا حکم آوے تاں بھی فوراً سر جھکا دو.
اج دی تقریر دا خلاصہ ایو کہ شریعت اور دین نہ ہے حکم منن دا، آرڈر منن دا، اللہ دا حکم، خود نبی دا حکم، ماں باپ دا حکم. دعا کرو اللہ سب کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا